نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، ہم سب کو عافیت میں رکھے انشاءاللہ، اور ہماری طرف آنے والی تمام آزمائشوں کو اور تمام شر کو خیر میں بدل دے اور آسانیوں میں بدل دے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، قرآن کو بہترین انداز میں ادا کرنے کے لیے، قرآن کی بہترین ادائیگیاں کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کی غرہ کھول دے، ہمیں شرح صدر نصیب فرمائے، اور ہمیں سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا، عمل کرنا آسان کرے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو قرآنی قاعدہ کا آج سبق نمبر 9 ہے، سبق نمبر 9 جو کہ پیش یا پھر ضمہ ہے۔ ہم حرکات کو پڑھ رہے ہیں، زبر کو ہم نے پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے، زبر کو فتحہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے زبر تنوین کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا زیر کو، زیر کو کسرہ بھی کہتے ہیں، پھر دو زیر دیکھیں جس کو زیر تنوین بھی کہتے ہیں۔ یہ لیکچرز ہم کر چکے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اس کی پریکٹس بھی ہم نے خوب کی۔ آج ہم پیش یا پھر ضمہ کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو دیکھتے ہیں پیش کیا ہوتی ہے۔ یہاں پر دیکھیے، پیش گول سی شکل کی ٹیڑھی سی لائن ہوتی ہے جو کہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، اور اس کا سائن یوں ہوتا ہے، اس طرح سے بنی ہوتی ہے جو کہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، اور اس کی آواز یو کی ہوتی ہے، یعنی کوئی کسی بھی حرف کے اوپر اس طرح سے علامت، اس طرح سے حرکت آ جائے تو اس کو ہم یو کی ساؤنڈ میں پڑھیں گے۔ یعنی اگر با کے اوپر یہ پیش ہے تو ہم پڑھیں گے بو، لاسٹ میں یو کی ساؤنڈ آ رہی ہے، او یہ ساؤنڈ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ پر پیش ہے تو ہم پڑھیں گے او، تا پر پیش ہے تو ہم پڑھیں گے تو، سو، جو، ہو، یہ یوں اس کی ساؤنڈ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ اس کی پیش کی جو مجہول ساؤنڈ ہے جو کہ ہم نے جس سے بچنا ہے وہ ہے او، یعنی با پیش بو، تو، سو، یہ ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، بلکہ ہماری کیا ساؤنڈ آنی چاہیے، بو، تو، سو۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جس طرح ہم نے زیر کو اور زبر کو بڑھا کے ان حرکات کو ہم نے لمبا نہیں کرنا ہے، کھینچ کے کہ حرف کی جو حرکت ہے وہ لمبی ہو جائے، اور اس میں جو ہے وہ زبر کو ہم اگر لمبا کریں گے تو الف کی آمیزش ہو جائے گی، یعنی با یوں کر کے لمبا کریں گے، زبر کو با کیا تو الف ایڈ ہو گیا، اور اسی طرح بی کو یعنی زیر کو بی کھینچ دیا تو وہ یا ایڈ ہو گیا، اور اسی طرح اگر ہم پیش کو کھینچ دیتے ہیں تو واو ایڈ ہو جائے گا، بو یوں کر کے ایڈ ہو جائے گا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، صرف سنگل حرکت رکھنی ہے، 1 سیکنڈ میں اس حرکت کو پڑھنا ہے، نہ اس کو کم کرنا ہے نہ زیادہ کرنا ہے، یعنی زیادہ کریں گے تو اس میں واو ایڈ ہو جائے گا جو کہ غلط ہے، اور کبھی کبھار اس سے میننگ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، حرام درجے کی غلطی بن جاتی ہے، لہنے جلی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم اس کو چھوٹا پڑھ دیتے ہیں تو اس میں جھٹکا سا آ جائے گا، بو یوں کر کے آ جائے گا، تو ہم نے 1 سیکنڈ اس کی حرکت کا ٹائم، ایک حرکت ضرور رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کچھ ہدایات دیکھ لیتے ہیں کہ قاعدے کے اوپر ہمیں کیا ہدایات دی گئی ہیں۔ تو دیکھیے ہدایت نمبر 1 ہے، سب سے پہلے پیش کی پہچان کرائی جائے کہ اس کی شکل یوں ہے اور یہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ ہدایت نمبر 2، حرکت کو معروف ہی پڑھائیں، مجہول نہ پڑھائیں۔ معروف کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اچھی اس کی ساؤنڈ ہے اسی سے آپ نے پڑھنا ہے، مجہول نہیں کرنا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ معروف اس کی جو ادائیگی ہوگی وہ ہوگی بو، تو، جو، اور مجہول اس کی ادائیگی ہوگی بو، تو، سو۔ جیسے کہ کوئی ورڈ ہوتا ہے وَهُوَ، ٹھیک ہے، ہاں کے اوپر جو ہے یہ پیش ہے، اگر ہم اس کی پیش کو ہو کی بجائے، ہا پیش ہو کی بجائے ہو پڑھتے ہیں تو یہ مجہول انداز ہوگا جو کہ غلط انداز ہوگا، بے ڈھنگا انداز ہوگا۔ کیسے؟ واہ ہو وا، اور بہت سارے لوگ ایسے پڑھتے بھی ہیں
جن کو علم نہیں ہے وہ اس طرح سے مجہول حرکات کر کر کے پڑھتے ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اس طرح سے پڑھتے ہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ، یہ کلے بھی لام کی زیر کو مجہول کیا اور وَهُوَ کی ہا کی پیش کو مجہول ہو کر دیا وَهُوَ، یہ غلط ہے، یہ بالکل طریقہ سراسر غلط ہے اور اس سے ادائیگی میں جو ہے وہ خوبصورتی نہیں رہتی ہے۔ تو دیکھیے پیش کی ہم نے ساؤنڈ کیا رکھی، او کے ساؤنڈ آنی چاہیے، یعنی یو کی ساؤنڈ لاسٹ میں جو ہے وہ آنی چاہیے، تو ہا پیش ہو یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ہو یہ ہونا چاہیے، تو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، یہ صحیح ادائیگی ہوگی اس کی۔ آگے دیکھتے ہیں ہدایت نمبر 3 کہ پیش کو اتنا نہ کھینچا جائے کہ واو مدہ کی آواز پیدا ہو جائے، جیسے با پیش بو کو کھینچنے سے بو یعنی واو پیدا ہو گیا نا، اور تو کو کھینچنے سے تو کی آواز پیدا نہ ہو، نیز اتنا جلدی بھی ادا نہ کریں کہ جھٹکا محسوس ہو، اس سے بچنا نہایت ضروری ہے، جی یہ باتیں میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں۔ اچھا جی، نیچے آ جاتے ہیں، وہ ہدایت بھی پڑھ لیتے ہیں کہ یہاں پر اور ہمیں کیا دیا گیا ہے۔ جس را پر پیش ہو وہ را پر پڑھی جائے گی، جیسے رسولو کی را جو ہے وہ پر پڑھی جائے گی۔ پر کا مطلب ہوتا ہے موٹا پڑھنا، لیکن اس کو اتنا پر نہ کریں کہ ہونٹ گول ہو جائے، یعنی رو ایسے نہ کریں، رو بس رو، ٹھیک۔ اور بعض لوگ را کو پر کرتے ہوئے ہونٹ بھی گول کر لیتے ہیں، اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو ہم نے یہ جب ہم نے زبر کا قاعدہ پڑھا تھا تب بھی ہم نے پڑھا تھا، اس سے پہلے ہم نے جب حروف الہجاء کو پڑھا تھا نا تب بھی ہم نے یہ چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ را پر جب زبر یا پیش ہوگی تو را موٹی پڑھی جائے گی، اور را کے نیچے جب زیر آ جائے گی تو را باریک ہوگی، تو اس کا لازمی خیال رکھنا ہے۔ 3 حروف ایسے ہیں کہ جو کہ کبھی موٹے ہوتے ہیں اور کبھی باریک ہوتے ہیں، ان میں سے ایک حرف جو ہے وہ را ہی ہے، کہ را کبھی موٹا اور کبھی باریک ہوتی ہے، اور جب را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را موٹی پڑھی جائے گی، اور جب را کے نیچے زیر آ جائے تو را باریک پڑھی جائے گی۔ چلیں یہ تھی چند ہدایات جو کہ ہم نے نوٹ کرنی تھی کہ پیش کی ادائیگی کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو ہجوں کے ساتھ ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، جیم پیش جو، ہا پیش ہو، خو پیش خو، دال پیش دو، ذال پیش ذو، رو پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، ضاد پیش ضو، طا پیش طو، ظا پیش غو، عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، پھر ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، یا پیش یو۔ چلے یہ ہم نے پڑھ لیے حروف الہجاء۔ آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ ان کی ادائیگیوں کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جس طرح ہم نے زبر کی ادائیگی میں وقفاً پڑھا، وصلاً پڑھا، پھر زبر تنوین کی ادائیگی میں بھی وقفاً بھی پڑھا، وصلاً بھی پڑھا، پھر ہم نے زیر کی ادائیگی میں اور زیر تنوین کی ادائیگی میں بھی اسی طرح پڑھا کہ پہلے رواں میں پڑھا، پہلے وصل میں پڑھا، اور پھر وقف میں بھی پڑھ کے دیکھا کہ اگر وقف کرنا پڑ جائے ہمیں کسی بھی حرف کے اوپر تو وہ ہم کس طرح سے کریں گے۔ تو پیش کے لیے بھی وہی حکم ہے جو کہ زبر اور زیر کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زیر تنوین کے لیے بھی۔ اب تک ہم نے جتنے بھی حرکات پڑھی ہیں، زبر پڑھی، زبر تنوین، زیر اور زیر تنوین اور پیش آج پڑھ رہے ہیں۔ اب تک ہم نے یہ جو جتنی بھی حرکات پڑھی ہیں ان میں سے زبر، زیر، پیش اور زیر تنوین، ٹھیک ہے، ان سب پر وقف کرتے ہوئے ہم ان کی حرکات کو ختم کر دیتے ہیں، ٹوٹلی ان کی حرکات کو ختم کر دیتے ہیں اور حرف کی آواز ہو رہی ہوتی ہے۔ ان شارٹ یہ کہ حرف کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں، یعنی حرف کی آواز تو آتی ہے لیکن حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ جبکہ جب 2 زبر ہم نے پڑھی تھی تو 2 زبر پر وقف کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ 2 زبر جب آ جائیں تو اس پر وقف کرتے ہوئے ہم 1 زبر اور 1 الف کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی اس کی 1 حرکت ڈراپ کر دیتے ہیں زبر کی، لیکن 1 زبر اور 1 الف کے ساتھ لمبا کر کے 2 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھتے ہیں، جیسے رحیمن کو رحیما، ہدن کو ہدا، ٹھیک ہے، تو 2 حرکات ان کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ بس یہ زبر تنوین میں ایسا ہوگا، باقی جتنی بھی آ رہی ہیں زبر زیر پیش اور زیر تنوین اب تک، اور اس کے ساتھ ساتھ پیش تنوین آگے آئے گی، اس پر بھی ہم تمام حرکات کو سائلنٹ کر دیں گے، ختم کر دیں گے حرکات کو وقف کرتے ہوئے، اور پھر کیا کریں گے، صرف حرف کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے، سوائے زبر تنوین کے۔ زبر تنوین کا قاعدہ الگ ہے وقف کی صورت میں۔ چلیے یہ بات بھی آج ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دی۔
آگے چلتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، یا زبر یا، ہا زبر ہا، یا ہا با پیش بو، یا ہا بو. اسی طرح آپ نے سارے ہچے کر لینے ہیں. تو میں یہاں پر آپ کو وقفاً اور وصلاً پڑھ کے بتاتی ہوں. پہلے وصل میں پڑھتے ہیں، یا ہبو، یا ہب، صحوفی، صحف، حبوکی، حبک، ربوع، ربوع، رسول، رسل، تزر، تزر، اعیض، اعیض، خبث، 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 خبث. اس میں دھیان رکھنا آپ نے سو نہ بن جائے، سا سا، خبث، خبث، خبث. منع، منع، عین کا مخرج ضرور درست کریے، عین کا مخرج اکثر آپ کا خراب ہوتا ہے. وجد، وجد، لعن، لعن، حسن، حسن، قتل، قتل، فعل، فعل، افق، افق، سقط، سقط، ذکر، ذکر، دعی، دعی. ہم نے یہی مدہ کا دیکھا تھا نا کہ ہم نے کس والی تختی میں دیکھا تھا، شاید ہم نے زیر کی تختی میں دیکھا تھا کہ اگر ہم نے یا کو سائلنٹ کرنا ہے، یعنی پیچھے اس کے زیر ہے اور یا پر ہم کوئی حرکت نہیں پڑھ رہے ہیں، دین ہم یعنی یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو ہم اس کو 2 حرکات تک لمبا کر کے پڑھیں گے وقف کی صورت میں، دعی. چونکہ یہ یائی مدہ کا قاعدہ بن جاتا ہے جو کہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. آگے دیکھتے ہیں، نفخ، نفخ، کلمتو، کلمہ. گول تاء پر ہم نے دیکھا تھا کہ جب وقف کرتے ہیں تو اس کو ہا ساکن میں چینج کر دیتے ہیں، کلمہ، یوں. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے، اخر، اخر، قریء، قریء. حمزہ کو ہم نے دیکھا تھا کہ حمزہ کی آواز کو جب ہم نے ساکن کرنا ہوتا ہے تو حمزہ پر جھٹکا دے کر اس کی آواز بند کر دیتے ہیں. یہ بھی ہم پچھلے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں. چونکہ یہ ساری چیزیں پورے قرآن میں بار بار آئیں گی، اس لیے ان چیزوں کو اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں اور ان چیزوں کو اپنے مائنڈ میں بٹھا بھی لیں. تو ہم جب اس پر وقف کر رہے ہیں تو ہم اس کی آواز پر حمزہ کی آواز پر جھٹکا دے کر بند کر دیں گے اس کی آواز. قریء، قریء. ٹھیک ہے. سئل، سئل، وہو، وہو. اب یہاں پر بھی واو ساکن ہے، یعنی وقف کی صورت میں ہم اس کی حرکت کو ڈراپ کر رہے ہیں. تو جب اس طرح سے ہمارے پاس کنڈیشن آتی ہے کہ واو ساکن ہو، اس سے پہلے پیش ہو، تو اس کو بھی وقف کی صورت میں ہم لمبا ہی کریں گے. جب ہم اس پر وقف کر رہے ہیں تو واو کی حرکت ڈراپ ہو رہی ہے، پیچھے ہمارے پیش ہے، تو ہم اس کو 2 حرکات تک لمبا کر کے پڑھیں گے، وہو، یوں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پھر دیکھیے، حشیر، 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 حشر، نذوری، نذر، نذوری، نذور، یعید، یعید، کتب، کتب، قضی، قضی. یہاں پر بھی 2 حرکات لمبا کر کے ہم نے وقف کیا، قدر، قدر. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اور انشاءاللہ آپ لوگ اس کے ساتھ پریکٹس کیجئے گا تو آپ کو ضرور اس کے جو ہے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ابھی آپ لوگوں سے بھی سن لیتے ہیں. یہاں پر مزید کچھ وضاحت کی گئی ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ذکر، حشر، قدر، تزر وغیرہ میں را وقف کی صورت میں باریک اور وصل کی صورت میں جب حرکت پڑھی جائے گی تو پر ہوگی. یعنی جب ہم ان کی حرکات کو پڑھ رہے ہیں، اگر را پر زبر اور پیش پڑھ رہے ہیں تو ہم موٹی ہی پڑھیں گے، لیکن اگر ہم ان پر وقف کر رہے ہیں اور پیچھے ان سے پیچھے زیر ہے تو ہم ان کو باریک پڑھیں گے. یعنی بالفرض یہ والی را ہے، ذکی را، را موٹا پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس پر زبر ہے. اگر ہم اس کو سائلنٹ کر رہے ہیں، زبر اس کی ختم کر رہے ہیں، تو پیچھے زیر ہونے کی وجہ سے اس کو ہم باریک پڑھیں گے، ذکر، ذکر کر دیں گے، ذکر، ذکر باریک کر دیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پر بھی دیکھیے را، تزیرو، یہاں پر را کو پیش کی صورت میں موٹا پڑھ رہے ہیں، منہ بھر کے ادا کر رہے ہیں، لیکن جب ہم اس کو سائلنٹ کر دیں گے، اس کی حرکت کو ختم کر دیں گے، دین اس سے پیچھے جو ہے وہ زیر ہونے کی وجہ سے، یہاں پر زیر ہونے کی وجہ سے ہم اس کو جو ہے وہ باریک کریں گے را کو، تزیر، تزیر. ٹھیک ہے. اس طرح سے نذوری میں را وصل کی صورت میں باریک پڑھی جائے گی، لیکن وقف کی صورت میں را پر پڑھی جائے گی. کیوں پر پڑھی جائے گی؟ کیونکہ نذوری
را کے نیچے کسرہ پڑھ رہے ہیں، لیکن جب ہم اس کو وقف کر رہے ہیں کسرہ ہم ڈراپ کر دیں گے تو پیچھے پیش ہونے کی وجہ سے اس کو ہم موٹا پڑھیں گے. تو بس اتنا سا فائدہ ہے کہ زبر اور پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے، اور کسرہ یعنی زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. اگر ساکن ہو گئی ہے اس سے پیچھے را کے را ساکن ہو گئی ہے وقف کی صورت میں کسی طرح بھی، تو اس سے پیچھے اگر زبر اور پیش ہے تو موٹی پڑھ لیں گے اور را کو وقف کی صورت میں، اور اگر را ساکن ہوئی ہے اور اس سے پیچھے زیر ہے تو ہم را کو باریک پڑھ لیں گے. اس کے علاوہ بھی را کے ڈیفرنٹ قواعد ہیں اور وہ ڈیفرنٹ کنڈیشنز کے مطابق بن جاتے ہیں. کہیں پر را موٹی ہو جاتی ہے، کہیں پر باریک ہو جاتی ہے، وہ مختلف اور قواعد ہیں. انشاءاللہ ان کو بھی ہم دیکھیں گے، لیکن ابھی اس لیکچر میں نہیں. ٹھیک ہے، ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو امید ہے آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کریں اور ہم سب کو بہترین قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا بنائے. تو کلاس کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آمین یا رب العالمین.